بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں ہم افعال مدح و ذم کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ افعال مدح، افعال جمع ہے فعل کی، اور فعل یعنی ورب۔ مدح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، اور ذم کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائی بیان کرنا۔ تو ہم ایسے افعال پڑھنے جا رہے ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے یا کسی کی برائی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ افعال مدح و ذم کل 4 ہیں، 2 مدح کے لیے اور 2 ذم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس چارٹ میں، ذم کے لیے استعمال ہونے والے 2 افعال ہیں ساء اور بئس، اور مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں حبذ اور نعم۔ ٹھیک ہے، اب ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور کن موقعوں پر استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے چند مثالیں سمجھ لیں۔ جیسے کہ آپ کو کبھی کہنا ہو کہ یہ کھانا کیا ہی برا ہے، یعنی یہ کھانا بہت ہی برا ہے، اور یہ کام بہت ہی برا ہے، اس طرح آپ کو کہنا ہے، تو آپ اس کھانے کی، اس کام کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو پھر یہ ڈرائیور کتنا برا ہے، اگر اس طرح کہتے ہیں تو یہاں بھی آپ کیا کر رہے ہیں، کسی پرٹیکولر چیز کی یا پرسن کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں سا اور بئسا جیسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ افعال جو ہیں اس میں جامد ہیں، یعنی کہ ان سے دوسرا کوئی لفظ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، اور مدح کے لیے استعمال ہونے والے ہیں حبذ اور نعمہ۔ ٹھیک ہے، یہ حبذا اصل میں حبا سے ہے، حبوبا کو مرج کیا گیا تو حبا بن گیا، ذا اس کا فاعل ہے۔ تو یہ حبذا اور نعمہ، اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو کہنا ہے کہ یہ کیا ہی اچھا کھانا ہے، یا پھر یہ ڈرائیور کتنا اچھا ہے، تو اس طرح سے اگر آپ کو کہنا ہو تو آپ حبذا یا نعمہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ کہ افعال مداح وہ افعال ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کی تعریف کرتے ہو، اور افعال ذم وہ افعال ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کی برائی بیان کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب افعال مداح و ذم جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے افعال مدح کی بات کرتے ہیں۔ فعل مدح وہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی کی تعریف کریں، اور یہ 2 ہیں، نعمہ اور حبذا۔ مثال دیکھیں، نعم السائق زید، what a good driver زید is، یعنی کہ زید کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے۔ سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، نعم السائق زید، زید کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ زید اچھا ڈرائیور ہے۔ آپ زید اچھا ڈرائیور ہے یہ کہیں، یا پھر اس طرح ترجمہ کریں کہ کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے زید، دونوں بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یوں کہتے ہیں کہ زید کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے، تو یہاں پر آپ اس کی اچھائی پر تعجب کر رہے ہو، اس کی تعریف کر رہے ہو، یہ محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نعم السائق زید، تو دیکھیں نعمہ ہم نے پہلے لے لیا، السائق ڈرائیور سیکنڈ پوزیشن پہ، زید تھرڈ پوزیشن پہ۔ اب اس کے فاعل کی کیا صورت ہوتی ہے؟ عموماً یہ جو افعال مدح و ذم آتے ہیں، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا فاعل کے ساتھ ایک اور اسم ہوتا ہے، وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو اسم آتا ہے افعال مدح و ذم کے بعد، وہ جو ہے معرفہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ چاروں افعال اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اور ان کے فاعل کے بعد ایک اور اسم مرفوع ہوتا ہے جس کی تعریف یا برائی کی جاتی ہے، جس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی بات آئے گی، یعنی کہ
پہلا تو یہ ہے فعل نعمہ، اس کے بعد اس کا فاعل آ گیا السائق، ٹھیک ہے، کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے، نعم السائق، ٹھیک ہے، لیکن یہ سائق ہے کون، یہ ڈرائیور ہے کون، یہ آگے آنے والا ایک اسم بتا رہا ہے اور وہ ہے زید۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افعال مدح کے یا ضم کے بعد جو اس کا فاعل آتا ہے، اس فاعل کے بعد ایک اور اسم آتا ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ کس کی تعریف یا کس کی برائی کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت میں زیدن یہاں پر جو ہے مخصوص بالمدح ہے، یعنی زید ایک ایسا اسم ہے جس کی تعریف کے ساتھ تخصیص کی گئی، اس جملے میں اس کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کس کنٹیکسٹ میں کہ وہ بہترین ڈرائیور ہے، نعم السائق زید، کیا ہی اچھا ڈرائیور ہے زید، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، حبذ البدع، what a good بدعہ it is، ٹھیک ہے۔ اب حبذا بھی تعریف کے لیے آتا ہے، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز اور جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، اگر وہ ایسا ہے تو پھر وہ بدعت بری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی نئی چیز ہے جس کی شریعت میں اصل موجود ہے تو پھر وہ بدعت حسنہ کہلائے گی، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ التراویح کی باضابطہ جماعت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ کیا یہ اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم افعال ضم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی دو ہیں، یعنی فعل ضم مذمت سے ہے، مذمت یعنی کسی کی برائی کرنا، تو افعال ضم وہ ہیں جس کے ذریعے کسی کی برائی بیان کی جائے، اور یہ دو ہیں بئس اور ساء۔ اب اس مثال میں دیکھیں، بئس الحاکم ماجد، such a bad ruler ماجد is، ماجد کیا ہی برا حاکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال میں بھی دیکھیں، بئسا یہ فعل ضم آ گیا اور الحاکم یہ اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے۔ اب اس کے فاعل کے بعد ایک اور اسم آ رہا ہے جو کہ مرفوع ہے اور یہ مخصوص بالضم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس جملے میں جس کی برائی بیان کی گئی وہ یہ تیسرا اسم ہے، یعنی کہ ماجد، تیسرا لفظ، ٹھیک ہے نا، جو بئسا کے فاعل کے بعد آیا ہے، تو اسے ہم مخصوص بالضم کہیں گے، یعنی جس کی برائی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور مخصوص بالضم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں فعل ضم استعمال ہوا، فعل مدح استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بئس الحاکم ماجد، ماجد کیا ہی برا حاکم ہے، یعنی کہ ماجد برا حاکم ہے، ٹھیک ہے، ماجد از اے بیڈ رولر۔ دوسرا، ساء الخادم الغافل، کیا ہی برا خادم ہے غافل شخص، یعنی جو شخص غافل ہے وہ بہت برا خادم ہے۔ اب اس مثال میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں، یہ فعل ضم کا استعمال کیا، اس کے بعد الخادم یہ مرفوع ہے، اس کا فاعل ہے، اس کے بعد ایک اور اسم آیا ہے اور اسے ہم کہیں گے مخصوص بالضم، ٹھیک ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ تو اس صورت میں افعال مدح و ضم جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو آپ غور کر رہے ہیں کہ دو اسم آ رہے ہیں، دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا، تو یہ جو ہے بتلاتے ہیں کہ کس کی تعریف کی گئی یا کس کی برائی کی گئی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو افعال مدح اور ضم کے جو فاعل ہوتے ہیں وہ مختلف صورتوں میں آتے ہیں، کبھی اسم کی صورت میں آ گئے، جیسے الف لام اسم کے اوپر داخل ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک ناؤن آ گئے، کبھی ضمیر کی شکل میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کبھی ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیسے بنے گی، چلیں خیر اس کی مثال کو رہنے دیں۔ تو ابھی یہاں سمجھ لیں فی الحال کہ افعال مدح اور افعال ضم جب آپ استعمال کرتے ہو
تو اس کا فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا ایک اسم جسے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہتے ہیں وہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جیسے کہ الحاکم پر بھی پیش ہے، ماجدن پہ بھی پیش ہے، دوسرے جملے میں الخادم پر بھی پیش ہے، الغافل۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ کیا ہی برا خادم ہے غافل شخص، یعنی جو کیئرلیس ہے وہ بہت ہی بیڈ سرونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اصول جیسے کہ میں نے بتا دیے کہ مخصوص بالمدح کسے کہتے ہیں اور مخصوص بالضم کسے کہتے ہیں۔ یہ اکثر فاعل کے بعد آتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کو فعل اور فاعل کے بیچ میں نہیں لا سکتے، لیکن مقدم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایکسیپشنل رول یاد رکھیں، یہ جو آپ کا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم والا اسم ہے، یعنی جس کی آپ نے تعریف بیان کی یا جس کی برائی بیان کی، اس کو آپ فعل مدح یا فعل مدح اور ضم جو ہوتے ہیں اس کے اور اس کے فاعل کے بیچ میں نہیں لا سکتے۔ یعنی کہ اگر ایک مثال لے لیں، نعم الرجل زید، زید کیا ہی اچھا آدمی ہے، اب نعم یہ فعل مدح ہو گیا، الرجل اس کا فاعل ہو گیا، اور زید مخصوص بالمدح ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نعم جو فعل مدح ہے اور الرجل جو کہ اس کا فاعل ہے، ان دونوں کے بیچ میں زید کو نہیں لا سکتے، لیکن مقدم کر سکتے ہیں۔ مقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلے لے آنا، تو زید نعم الرجل اس طرح کہنا یہ جائز ہے، لیکن نعم زید الرجل کہنا یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سمجھیں، اس مثال میں جب ہم کہتے ہیں زید نعم الرجل تو اس کا مطلب ہوگا زید کیا ہی اچھا آدمی ہے، زید از اے گڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہنا چاہیں کہ ہم زید کو نعم اور رجل کے بیچ میں لانا چاہیں، نعم زید الرجل یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم والا جو اسم ہے یا تو سٹارٹنگ میں آئے گا یا تو بالکل اینڈنگ میں آئے گا، بیچ میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، بیچ میں نہیں آ سکتا، اس رول کو خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ افعال مدح و ضم یہ چار ہیں، ساء بئسا یہ ضم کے لیے، اور حبذا نعما یہ مدح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ ساءت مصیرا کیا ہی بری جگہ ہے پھرنے کی، یا بئسا مثل القوم کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر قرآن میں نعم العبد کا بھی لفظ ہے، جیسے کہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، نعم العبد، اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ حبذا کی کوئی مثال میری نظر سے تو نہیں گزری، البتہ ساء بئسا اور نعمہ یہ قرآن میں تو کثرت سے آپ کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔